اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصیر کالو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، تاریخ پاکستان یا ہسٹری آف پاکستان کے متعلق جو مجھے تھوڑا بہت علم تھا میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کے کمنٹس آئیں تو بڑی اچھی بات ہے، پتہ چلے گا آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر رائے بھی دے رہے ہیں۔ ہم نے پچھلا جو کیا تھا ولاگ، اس کے اندر جب بے نظیر کی حکومت آنے والی تھی، الیکشن 88 کے ہو چکے تھے تب تک تھا۔ آج بے نظیر کی حکومت جب دسمبر 1988 میں قائم ہو گئی تو اس کے بعد کے واقعات شروع کرتے ہیں۔ بے نظیر کی حکومت یاد رہے 20 ماہ تک چلی تھی، اور اس وقت کے صدر جناب غلام اسحاق خان صاحب نے اس حکومت کو 58(2)B کے تحت برخاست کر دیا تھا، جس پر بہت کے ایلیگیشن بھی لگے تھے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ایک سیکیورٹی ویلو تھا 58(2)B، لیکن اس کو استعمال غلط کیا گیا، اور جو ہمارے پولیٹیکل فگرز آئے سیاست میں، جو حکومت میں آئے، انہوں نے بھی دل کھول کے پاکستان اور پاکستانیوں کا دبایا بھی اور ان کو لوٹا بھی۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ کہ جو بھی آیا اس نے ایک نئی عمارت بنائی، جس کو فارسی میں کہتے ہیں ہرچ آمد عمارت نو ساخت۔ اسی طرح انہوں نے کیا، سب نے جو بھی حکومتیں آتی رہیں اپنی مرضی کے، خواہ وہ آمر تھیں، آمریت تو آمر کے پاس ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ڈیموکریٹک حکومتیں بھی آمریت کا نمونہ تھیں۔ دسمبر 1988 میں بے نظیر صاحبہ نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا اور غلام اسحاق خان کو اگلا صدر منتخب کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اسی دوران امریکہ نے پریسلر ترامیم لگا کے پاکستان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی امداد بند ہو گئی۔ ہمارے جو F-16 ہم نے دیے ہوئے تھے پیسے ان کے، وہ بھی انہوں نے نہ F-16 دیے اور نہ ہی ہمارے پیسے واپس کیے۔ یہ دیکھیں عالمی غنڈہ گردی کا حال ہے کہ ہم پیسے بھی دے چکے تھے، لیکن اس کے بدلے میں نہ ہمیں پیسے واپس کیے اور نہ ہی ہمیں وہ جہاز دیے جن کا معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن بے نظیر کے دور میں بیلسٹک میزائل کا پروگرام جو چل رہا تھا وہ جاری و ساری رہا۔ 2-3 چند واقعات ایسے ہیں جو بے نظیر کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جنرل حمید گل صاحب نے جلال آباد میں ایک آپریشن کروایا جو بری طرح ناکام ہو گیا، جس کی بنا پر جنرل حمید گل صاحب کو بے نظیر صاحبہ نے جو DGISI تھے وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اسی دوران میں سکھ علیحدگی پسندوں کی تحریک خالستان چل رہی تھی مشرقی پنجاب میں، اور کشمیر کے اندر کشمیر کے مجاہدین کی تحریک چل رہی تھی۔ ان دونوں تحریکوں کے متعلق انڈیا اور امریکہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا ان میں ہاتھ ہے یا پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ اس میں پاکستان کا عمل دخل کیا تھا یا کیا نہیں تھا، لیکن یہ پروپیگنڈا بہت تھا کہ پاکستان کو فائنانسنگ بھی کرتا ہے، ان کو مدد بھی دے رہا ہے، جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے متعلق ان کا اعتراض تھا۔ دسمبر میں سارک کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تو راجیو گاندھی جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے وہ آئے۔ یہیں سے بے نظیر نے اپنی سب سے بڑی اور پہلی غلطی یہ کی کہ راجیو گاندھی کے ساتھ علیحدگی میں 1-to-1 ملاقات کی۔ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے یا کسی بھی ملک کا، وہ ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک حکومت کا ہیڈ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، چیف ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس ملک کا، اور وہ کبھی بھی علیحدگی میں کسی سربراہ سے ملاقات نہیں کرتا، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ لیکن بے نظیر نے جب یہ علیحدگی میں ملاقات کی، جس میں کوئی اسٹیٹ آفیسر یا سرکاری افسر
خواہ وزارت خارجہ کا یا وزارت داخلہ کا کوئی بھی نہیں تھا، جس کے بعد بہت سا پروپیگنڈا بے نظیر کے خلاف شروع ہوا کہ بے نظیر نے علیحدگی پسند سکھوں کی لسٹیں راجیو گاندھی کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اس جو تحریک خالصتان تھی اس کا سودا کیا ہے، اور یہ اسٹگما بے نظیر کے وفات پانے تک ان کے ماتھے سے نہیں اترا تھا۔ اگرچہ بے نظیر صاحبہ نے اس کے متعلق کئی دفعہ اپنی صفائی پیش کی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری اس میں جو مددگار ثابت ہوا اس پروپیگنڈے میں وہی تھا کہ راجیو گاندھی صاحب کے واپس جانے کے چند دنوں کے بعد ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ جناب اعتزاز احسن صاحب انڈیا میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے مذاکرات کیے ان کے انٹیریئر منسٹری سے یا راجیو گاندھی سے، اور واپس آ گئے، اور اسی کے بعد فوراً بعد یہ جو تحریک خالصتان تھے ان کے جو سربراہ تھے، ان کے لیڈر جو تھے، ان کو مارنا شروع کر دیا فوج انڈیا کی نے، اور یہ سے تاثر یہ مزید پختہ ہو گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہی ہے۔ اسی دوران میں ہمارے صوبے میں حکومت نواز شریف صاحب کی تھی اور مرکز میں بے نظیر کی، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی دوسری ہے کہ ہماری سیاست میں برداشت کا مادہ تک نہیں ہے۔ مرکز میں بے نظیر صوبے کو پسند نہیں کر رہی تھیں، صوبائی حکومت جو نواز شریف کی، اور نواز شریف صاحب مرکز میں بے نظیر کو پسند نہیں کر رہے تھے، حالانکہ دونوں اپنی اپنی حکومتیں اگر آرام سے، آسانی سے اور پبلک کی ویلفیئر کے لیے، پاکستانیوں کی خدمت کے لیے کرتے تو ملک میں کوئی مسائل نہ آتے۔ بے نظیر کے اوپر دائیں بازو یعنی آئی جے آئی والوں کا دباؤ تھا کہ ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں، لیکن بے نظیر لبرل ذہن کی تھیں، تو اس کا یہ فائدہ اٹھایا نواز شریف صاحب نے کہ انہوں نے صوبے کے اندر کچھ چیزیں ایسی کر دیں جس سے یہ تاثر ملنے لگا کہ وہ اسلامی قوانین نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کی بنا پر بھی ان دونوں کے اندر آپس میں تضاد، کافی پولیٹیکل تضاد تو تھا ہی تھا، اب یہ ان کا مذہبی تضاد بھی سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی اس دور میں کہ بدر اول سپارکو نے اسی دور میں خلائی ایک سیٹلائٹ تھا جو فضا میں بھیجا، اور وہاں سے وہ ماحول کے متعلق اور موسمیات کے متعلق بہت سی انفارمیشن بھیجتا تھا۔ ملتان میں پہلا بیبی ٹیوب بچہ بھی بے نظیر کے دور میں ہی ملتان میں پیدا کیا گیا تھا۔ ایک بہت بدقسمت کی بات اس دوران میں یہ ہوئی کہ آصف زرداری صاحب کے اوپر مسٹر 10% کا نام لگ گیا، اور ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا آئی جے آئی اور دوسرے مذہبی تنظیموں کی طرف سے کہ یہ بندہ راشی بھی ہے، اور عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے، جس میں اپنے فضل الرحمان صاحب پیش تھے۔ سب سے جو اس دور کے لیے ایک سمجھ لیں کہ بڑا ہی سیاہ دور تھا، وہ یہ ہوا کہ سندھ کے اندر اور مرکز کے اندر MQM، اس وقت مہاجر قومی موومنٹ اس کو کہتے تھے، آج کل متحدہ قومی موومنٹ کہتے ہیں MQM کو، اس وقت مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے یہ رجسٹرڈ تھی۔ تو یہ دونوں ان کی مخلوط حکومت تھی، PPP اور MQM کی، مرکز میں بھی صوبے سندھ میں بھی۔ MQM نے علیحدگی اختیار کر لی مرکز PP سے، جس سے سندھ کے اندر بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا اور وہاں پہ قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ دور وہ دور تھا جس میں روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا جاتا، ان کو اٹھا لیا جاتا، غائب کیا جاتا، اغوا کیا جاتا، ان سے پیسے لیے جاتے، اور یہاں تک کہ فوج کے اوپر بھی اور پولیس کے اوپر بھی، رینجرز کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے۔ اور یہ دور جو تھا، اس دور میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اخبار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اور سندھ کے جو حالات تھے، وہ جو کمزور دل لوگ تھے وہ پڑھتے تو بڑا ہی ان کے لیے دل کے اوپر بہت برا اثر ہوتا تھا، لہٰذا لوگوں نے اخبار پڑھنا ہی چھوڑ دیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بوریوں میں بند لاشیں مل رہی تھیں، بڑا عجیب تماشا لگا ہوا تھا ادھر حیدرآباد اور کراچی کے اندر۔
اسی ماحول کے مطابق جو یہ ماحول چلتا رہا، خراب ہوتا رہا، ایک مڈ نائٹ جیکال آپریشن ہوا، اگرچہ وہ کامیاب نہ ہوا، جس میں کوشش یہ کی کہ بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، لیکن وہ نہ لا سکی، اور جو 2-3 آفیسر فوج کے اس میں ملوث تھے ان کو سزا دے دی گئی۔ کراچی اور حیدرآباد کو فوج کے حوالے کیا گیا، مارشل لا لگایا کیا۔ پکا کلا آپریشن یہ سندھ کے اندر کیا گیا، جس نے پی 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 کی جو گرفت تھی اس کو مزید کمزور کر دیا، اور اس کے خلاف مزید پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور اس کے خلاف مخالفت زیادہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس آپریشن کو روکنے کے لیے جب ایم کیو ایم کی خواتین نے قرآن لے کر جلوس نکالا کہ ہمیں امن سے رہنے دیا جائے، تو اس پر پولیس نے فائرنگ کی، جس سے 60-70 کے قریب خواتین ہلاک ہو گئیں، اور یہ بھی معاملہ، یہ بھی فسادات جو تھے وہ بے نظیر کے گلے میں پڑ گئے۔ اس پر یہ ظلم بھی کیا گیا کہ اس علاقے میں پانی، گیس اور بجلی بھی بند کر دی گئی، لوگوں میں اضطراب پیدا ہوا، لوگوں میں مخالفت بڑھتی گئی۔ پشاور کے اندر اسی دور میں بہت بڑے اسلحے کے ذخائر پکڑے گئے، اور ان کے اوپر شاید کوئی عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے آج کی یہ جو ویلاگ ہے اس کو اسی پہ بند کرتے ہیں، تھوڑا سا جو باقی اس دور کی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔